آپ فرماندے ہوندے ہن سور دا آپ بھی بادشاہ آئی سید زادہ آئی آپ فرمیندے ہوندے ہن بھئی ہن محفلاں نہیں ہوندیاں ہن ہوندے مذہبی مجرے فضل صاحب ناراض تو نہیں ہو رہے مذہبی مجرے ہوندے جویں گٹیا قسم دے کنجر قسم دے لوگ جویں مجرا کر کے تے پیسہ کما لیندے ایویں اج کل نعت خانہ بھی ہاتھ رکھے ہوئے تے شعر بھی وہ پڑھنا ہے نہ او دے موڑ دا پتہ ہے تے نہ پان دا پتہ ہے تے جناب جتھے عوام گھومدی رہے تے نچدی رہے تے ہاتھ چائی رکھے تے رونٹ وگائی رکھے کچھ اس کیفیت تو سانو نکلنا پونا ہے جداں اسی اس تو نکل گئے سانو یہ لایا گہرا ہے اسی آپے نہیں لگے گہرا لایا اور لایا اسے واسطے ہے تو انہوں ایک چھوٹی جی مثال دے چھڑنا کسے بھی مسلک اور نو لے لو یا کسی اور مذہب نو لے لو زیادہ تو زیادہ چلو جڑے اسلامی فرقے نو نہ تلاوت ہو سی تھوڑی جی توجہ میرے حال تو سی بھائی انہوں مداخلت نہیں کرنی مذہبی اسلامی فرقے انہاں صرف اور صرف تلاوت ہو سی یا اپنے مسلک دے دو چار منقبت دے شعر ہو سی اس تو اتے خطیب دا بیان ہو سی او دا فائدہ ہے ہوندہ ہے عوام جڑا ایک ذہن اور شوق جذبہ لے کے آئی ہوندی ہے اس نو وہ کچھ مل جاندہ ہے انہاں دے نوجوان انہاں فرقے والے دے نوجوان ایدو تینوں منت کر ایدو مینوں منت کر ایدو جناب لالچ دے تین روٹی خویساں تین بکرا خویساں تین فلاں کرساں ٹکٹ بھی تیری میں برساں کرایہ میں برساں چل میرے نال ہن او ولا کے لیا کے تو اتھے بہا کے تو اتو خطیب صاحب نے اپنا دینا ہوندہ ہے ذہن جاگ دیاں ذہن دیندہ ہے ذہن دے کے اس پانا صرف بھی ہوندہ ہے منافقت دا اگون تیرا اندر دا جڑا مزاج ہے بدل دا اگلے سال تک انج بدلیا ہونا بھی تو آپ ہونا اکھنا قدر بھی ہو ہے اے ساڑھے گواٹ مرزائی وسد ہے کدی انانوی کو شعر پڑھ دیں سنیا بیکھے نے ہر ویلے اپنا جڑا ایک انہاں دا خود ساختہ ایک دین ہے وہ ٹھوس دے پہ ہوندے تے ساڑھا حال ہے جدوں دماغ سپیکر دی آواز سن کے تے جناب بالکل سن ہو چکا ہوندہ ہے ادھو نندر دا غلبہ ہوندہ ہے تھک چکے ہونے ہیں اس وقت جناب خطیب صاحب نو اسی وارد کر دے ہیں ہون بھئی اپنی تیری قسمت ہے جے کوئی سن لوی تا کوئی میں غلط گلہ تا نہیں کر رہا کو مہربانی کی تھی محفل دے اصول آداب ہے انتظامیہ دا قصور نہیں یہ قصور ساڑھا ہی ہے محفل دے آداب ہوندے انہوں نے پہلے ہوندے ہوئی بندہ کچھ گائیڈنس دے وے کچھ انہوں نے کو تربیت دے وے بھائی محفل پاک چونا محفل چاہیو تے اے دے ادب آداب ہیں سیران دے اتے کپڑے ہون توجہ بالکل ادھے ہوئے اور اس تو علاوہ موبائل نو اول تے بند کر دے اگر آن ہی رکھنا ہے تے کم از کم انہوں سائلنٹ کرو کہ تینوں چلو پتہ لگے بھی تیرے کو کال آ رہی ہے کسے دوجے نو ڈسٹربنگ نہ ہوئے اور پھر اس تو بعد کوشش کی تھی زیادہ
ایک نہیں تو دو نعتاں ہو گئی، دو نہیں ترے ہو گئی ہیں. توجہ تھوڑی جی یار میرے یار. اس تو بعد محفل پاک دا جیڑا مقصد ہے انہوں پورا کیتا. خطیب کولوں، استاد کولوں، عالم صاحب کولوں بیان سنیا کہ سانو اس دور دے وچ ضرورت کیڑی شے دی ہے، سانو کرنا کی چاہیدا ہے. اسی مسلمان ہیں تے مسلمان کینوں آندے او دا پتہ لگے. ایو ساڈی حالت ویکھ کے غیراں ساڈے اُتے اج اتنا تسلط جمایا ہے، سانو رسماں ساریاں یاد ہو سن. شادی تے کی کریندا ہے، فوتگی تے کی کریندا ہے، محرم آوے تے کی کریندا ہے، ربیع الاول آوے تے کی کریندا ہے، اس تو اگے پچھے تہوار آمن تے کی کریندا ہے. رسماں یاد ہو سن، دین دی روح سانو پتہ نہ ہو سن. سال دو باری تو عید پڑھتے ہیں نا. ایتھوں میں کسے نے میں اٹھا کے کھڑا کر کے پوچھا میں عید دا طریقہ دس چاہتے دس سکسی. روز جنازے پڑھنے ہیں، روز عیداں تو سال تو بعد پڑھنی ہے. ایتھے کوئی بندہ میں آکھاں چاہے فلانے تو کھڑا ہو کہ تمہیں نماز جنازہ چاہ سنا. اے سانو نعتاں والیاں دسنا. جنہ شعر انج دے لکھ چھڈے، ایک بے وقوف ہے او دا بڑا دنیا دے اُتے نا ہے. آج کل وہ چھایا ہویا انجے بھی ہو جناب عالم دین دی خدمت کرن لگیاں ساڑھے ہاتھ. میں ان آنکھاں کو جنا کہ فالج ہوندہ ہے تے اوہ جی دی خدمت لاکھ لاکھ روپیہ ہوندی پہ. او دا شعر ہر جملہ ہی تقریباً غلط ہے. کوئی سوچو ایک جملہ اس ٹھیک لکھیا ہوئے تے عوام انہوں اتنا چاہے ہویا بھی جدہ حساب نہیں. ایک شعر پہ پڑھے او جی تیرا اپنا عقیدہ ہے میرا اپنا عقیدہ ہے. یہ شعر ہے ہوتا تیرا اپنا عقیدہ ہے میرا اپنا عقیدہ ہے. تجھے نو بشر مننا ہے میں سمجھے خدا بیٹھا. عوام جناب ای نوٹاں دے مارن چھٹے تے سبحان اللہ تے او ہاتھ چال ہے. بھئی شکر ہے بھلا ہوئے تیرا ساڑھا ایمان لے گیا سانو اس تو بڑی پریشانی ہے. ایو ہی گال بڑھ دی ہے رزالٹ ایو ہی ہے. بھئی نوٹ بھی لے جا تے تیرا شکریہ تو ساڑھا ایمان لے گیا سانو اس تو بڑی مصیبت بھی دس دی ہے. نمازہ پڑھنی پوندیاں روزے رکھنے پوندیاں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انہا محافل دے مقصد نو سمجھو. وقت گزرن دے نال غیران دی تعلیمات وچ ساڑھے فٹ ہومن دے نال کدی او دور آئی کہ حاکم وقت دی یہ ذمہ داری آئی کہ وہ دین دا نظام رائج کرے، دین دے تعلیمات نو عام کرے، مدرسیں دی خدمت، مساجد دی خدمت، انہاں دا نظام چلاونا حکومت دے زیر اختیار آئی. لیکن آج کی ہے آج مدارس اور مسجداں جتھے دل کرے حکومت دا جتھے دل کرے مسجد جتنی پرانی ہوئے جتنی وڈی ہوئے انہوں ڈھا دیو اتو روڈ بنا دیو. مدرسہ جتھے ویکھن چار طالب علم زیادہ ہیں دہشت گردی دا لیبل لا کے جناب انہوں صاف کر دیو. کوشش کرو کہ مسجد نوی نہ بڑھے 700 چکر لانا پوندہ ہے
کیس اتو جلنے پوندے تے جا کے اجازت مل دیئے تاں جا کے وہ بھی ایک بندہ اجازت دیندہ ہے تے 4 بندے مخالفت کر دیندے وہ ہوتے دا ہوتے کم رک جاندہ یہ اسلامی ملک ہے جتھے مندر دے واسطے سانو ٹیکس لائے جوان کہ مندر ایسا بناونا ہے تے تسی ٹیکس دیو تسی پیسے جمع کراؤ تے مندر واسطے کوئی نہ بولے کہ ایک ہی ہو رہا اسلامی ملک تے مسجد بنانی ہوئے تے ہوتے سارے مخالفت تے شروع ہو جان بہرحال بربادی چمن کے لیے ایک ہی الو کافی تھا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے بلند آواز نال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جیویں دا کسی تے درود ہوندا اوویں دا پڑھ لو جے الصلاة والسلام نہیں پڑھ سکتے جیویں دا ہوندا اونج پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب آقا دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات دیتے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعائے اللہ رب العالمین حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مالک کائنات سن کے سنا کے سمجھ کے عمل دی خاص توفیق عنایت فرمائے پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں نباز وقت نباز قوم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ دے ایک شعر تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا آپ نے بڑے درد دے نال چونکہ آپ صرف شاعر نہیں آپ حضوری بندے میں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے در انور تے بظاہر تے نہیں گئے لیکن میرے محبوب علیہ السلام دی محفل دے حضور ہی چران دے اور داتا علی اجویری ورگے وہ آپ دے کول مہمان ہوندے روحانی طور تے اس گال نو گہرا میں لکھے ہے کہ پچھلی رات دا وقت ہونا تے داتا صاحب نے آ جانا آکے فیض دے جانا آکے برکات دے جانا بہرحال آپ نے ایک گل لکھی ہے بڑی تڑپ دے نال بڑی درد دے نال اندرو ہوک اٹھی آکھن لگے ہائے افسوس کیا خبر تھی کسے خبر تھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی
کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی آگ لگاتی پھرے گی شرار بولا بھی۔ سادہ پنجابی دا معنی یہ ہے کہ دکھ تا اس گل دا ہے پتہ نہ لگن دیتا انہاں، ہاتھ پکڑ لیا مصطفیٰ دے دین دا ڈیوا، ہاتھ پکڑ لیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دا ڈیوا، تے اس ڈیوے نال کیتا کی چاہی دا تا آئی ڈیوے نال روشنی ودی، ڈیوے نال ہور ڈیوے روشن ہوندے، ڈیوے دے نال ہور شمع روشن ہوندیاں، لیکن انہوں نے کیتا کی اس ڈیوے نال جگیاں نو آگ لانی شروع کر دیتے۔ کسے خبر تھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی آگ لگاتی پھرے گی شرار بولا بھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دا لیبل لا کے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے لے آندے قرآن دا لیبل لا کے قرآن اور دین اسلام اور جناب اہل حق دا لیبل لا کے ایسی ایک پہچان بنا کے اندر تعلیمات کی دیتیاں۔ توجہ یار تھوڑی جی میرے یار، میں کوئی زیادہ وقت نہیں اجلانا انشاءاللہ العزیز۔ اندر تعلیمات کی شروع کی تھیاں کہ او تعلیم رائج کرو، عام کرو کہ جس دے نال پہلے وقت اے آئی کہ میرے محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس نو اللہ رب العالمین دیاں دیتیاں ہویاں عظمتاں دا مظہر سمجھے جاندہ ہے، اور اللہ رب العالمین دی ذات اقدس تو بعد سب تو بلند اور برتر مرتبہ جس دا سمجھے جاندہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات آئی۔ اسے گل دے اتے عقیدہ پختہ آئی، اسے گل دے اتے چھوٹے بچے تو لے کے وڈے بابے بزرگ تک قبر دیاں لتاں ہون اس بزرگ تک اے سمجھے جاندہ آئی، وہ سمجھدہ آئی اپنے دل دے وچ اے عقیدہ رکھدہ آئی کہ بس سب کچھ تے واریا جا سکتا ہے، سب کچھ تے دیتا جا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی محبت سینے جو نہیں کٹی جا سکتی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت وراء الورا سمجھی جاندی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ہر چیز نالو پیارا سمجھا جاندہ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس نو او بچے جڑے کہ چھوٹے چھوٹے ہاکیاں دے نال کھیل دے پہ ایک پادری دے کول ایویں عیسائیاں دا پادری بیٹھا ہے، او دے کول انہاں دی او گیند او گلی جئی جس دے نال او کھیل رہن او چلی گئی تے انہیں پکڑ کے کول رکھ لئی، انہوں آکھن لگے بچے جا کے آکھن لگے کہ بابا سانو گیند دے چا، انہیں آکھیا نہیں دیواں گا، بچیاں نے پھر مجبور کیتا، بچیاں نے آکھیا بچے رون لگ پے، آکھیا نہیں دیواں گا، بچیاں نے چاہے آکھیا کہ جس دے نام تے ایتھے تینوں رمن دی اجازت ہے ساڑھے نبی محبوب دے نام تے اس دی کفالت دے وچ اس ساڑھی ایک سلطنت دے وچ مسلمانہ دی سلطنت ہے تینوں رمن دی جے دے نا تے اجازت ملی ہے تینوں جے دی ذمہ داری تے تو رہے ہوئے ہیں تینوں اس ساڑھے نبی دے نا دا واسطے سانو گین ساڑھی دے چاہ انہیں آکھیا میں نہیں دیواں گا میں نہیں مندہ ادوں دی گل کرنی او چھوٹے چھوٹے بچیاں دے دلان دے وچ اتنی غیرت ہے انہوں نے ان حاکیاں دے نال اس کتے نو مار دیتا ہے انہوں قتل کر دیتا ہے کیس پہنچیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ فاروق اعظم نو پتہ چلیا اور کیس گیا کہ توڑے بچیاں نے مسلمانہ دے بچیاں نے ساڑھے پادری نو مار دیتا ہے انہوں قتل کر دیتا ہے اور انہیں وجہ پوچھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی کہ وجہ کی بنی انہوں نے دسیا کہ اے معاملہ بنیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور نعرہ تکبیر لگایا اور خوشی دا اظہار کیتا آکھن لگے الحمدللہ ساڑھے بچیاں دے وچ بھی اتنی غیرت موجود ہے اے دین دنیا دے اتے ترقی کر کے رہے گا کدی بچیاں دے وچ بھی اتنی غیرت آئی آج نوجواناں نو پوچھو
انہوں اپنے کلمے دا بھی پتہ نہ ہوگا کہ نبینا ہے بالکل ایک بندہ. اور میرے محبوب علیہ السلام دے ایک دشمن عورت اس دے بارے پتا چلیا کہ میرے محبوب دے بارے بکواس کر دی ہے. آکھن لگا اتنی دیر تک نہ میں کھانا ہے تے نہ پینا ہے جتنی دیر تک میں او دا کام تمام نہیں کرنا. نبینا بالکل بزرگ بندہ ہے. رات دا وقت ہویا تلوار ہاتھ چلے لئی کھنجر ہاتھ چلے لیا لے کے دیواراں دے سہارے تے آسرے تے ٹیکاں تے انہاں دے ٹو دے وچ ٹردا ٹردا ایویں اندازے نیویں ٹیوے لیندا لیندا او دے گھر تک پہنچ گیا. اور گھر تک پہنچ کے دروازے نو ٹھڈا مار کے اندر چلے گئے. اندر جا کے ویکھیا او دے نال دا چھوٹا بچہ بھی ستا پیا ہے, او عورت بھی ستی ہوئی ہے. انہوں ٹوندا ٹوندا اس طرح بچے نو اٹھایا تے نال سائیڈ تے کیتا. اس عورت دے سینے دے وچ کھنجر ماریا. جتنی دیر تک وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی اتنے تک اٹھے نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں چھوٹے بچے تو لے کے وڈے بابے تک بزرگ تک اور اس تک جدے نگاہاں بھی پوریاں کم نہیں کر دیاں اس نہ ساریاں دے وچ میرے محبوب علیہ السلام دا محبت پیار غیرت اور محبوب دے نال تعلق دا ایک ایسا جذبہ آئی کہ انہاں دا سارا کچھ تے برداشت ہو سکتا ہے. بچے کو آ چھوڑے انہاں نے اپنی جاناں وار چھڑیاں لیکن محبوب دی عزت تے عرف نہیں ہون دیتا. آج ذرا ویکھتے سہی آج اوہی دین دا لیبل لا کے آج میرے محبوب علیہ السلام نو کدی ثابت کرن دی کوشش کر رہے ہیں کہ محبوب بالکل بس جویں ایک عام انسان ہے. میرے محبوب علیہ السلام نو عام انسان دی طرح ثابت کرن دی کوشش کر رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نو ایک بے وس بے اختیار دی حیثیت نال جویں کسے کوئی بالکل مجبور ہوندہ ہے اس حیثیت دے وچ ثابت کر رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو کدی کوئی بے علم قرار دے رہے ہیں کدی اتنا بکواس کر رہے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام دے علم دے بارے آخ رہے ہیں کہ نبی کو کل کا کیا پتا, نبی کو دیوار کے پیچھے کا کیا پتا, نبی کو علم غیب کیا ہے, نبی کو غیب کی نسبت کرنا کیا ہے. تم نبی کی جانب غیب کی نسبت کرتے ہو. نبی کو جتنا علم ہے اتنا تو ایک چھوٹے بچے کو بھی علم ہے. جتنا نبی کو علم ہے اتنا تو ہمارے جانوروں کو بھی علم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ایسے غلیظ جملے بولے. ایمانداری نال دس نام تے او دا بھی مسلمان, چہرہ تا او دے بھی مسلمانہ والا, ہاتھ تے او دے وچ بھی قرآن. لیکن علامہ اقبال کیوں نہ تڑپ دا, کیوں نہ آخدا کہ کیا خبر تھی کسے خبر تھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفی آگ لگاتی پھرے گی شرار بولا بھی. وجہ کیے موقع اسی دیتا ہے. اے چور نو اپنے دروازے تک اساں پہنچایا. اسی اگر شروع تو ہی جیڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حکم ہے انہوں من دے تے ان دے اتے عمل کر دے تو پھر ساڑھے بچے نو پتا ہوندہ کہ جتنی دیر تک محبوب دی محبت سینیاں دے اندر ہے اسی کسے کمینے دی گل سن کے راضی ہی نہیں, کسے دی گل برداشت نہیں کر سکتے, کسے دی گل سن نہیں سکتے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے فتنہ تے اودوں تو پیدا ہو گیا جدوں میرے محبوب علیہ السلام دا سورج چمکیا, جدوں میرے محبوب علیہ السلام دی عظمتاں دا جھنڈا کائنات دے وچ لہرایا گیا, جدوں میرے محبوب علیہ السلام دے اس دین دا ہر روز دی شان ود دی گئی, جدوں میرے محبوب علیہ السلام دیاں عظمتاں دے جنڈے بلند ہوندے گئے. اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ. ایویں طرح ایک بندہ شکایت لے کے آ گیا, آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیٹھے نوتے پڑھ دے کلمہ ہیں. توجہ تھوڑی جی میرے حل, ہر بندے دی توجہ میرے حل ہوئے. او بیٹھے نے جڑے پڑھ دے بھی کلمہ ہیں
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دین، قرآن نو بھی سمجھ دین، قرآن نو بھی من دین کہ اے اللہ دا کلام ہے اور من دے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، کلمہ بھی پڑھ دین تے نال ہوتے بے کے گلہ میں پہ کر دین۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کی کر دین گلہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ اس بندے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلہ اے پہ کر دین، ایویں نبی دے نیڑے نیڑے ہوندے پہ ہیں، پتہ نہیں نبی نو اے تے اپنی برادری نو اپنے قبیلے نو نہ بخشوا سکسی، ساڈا اس کی سوچنا ہے، اپنی برادری نو بھی انہوں تو فائدہ نہیں ہونا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو جلال آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے نو کٹھیاں کرو، اعلان کرو، بلال جانا اعلان کر، جا سارے نو کٹھیاں کر لے۔ بلال جا کے اعلان کر رہے ہیں، سارے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں اور کٹھے ہو گئے۔ جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ کٹھے ہوئے، میرے آقا علیہ السلام ممبر دے اتے کھڑے ہو کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جے دے اندر ساری گل واضح فرما دیتے، فرمایا لوگوں خبردار اور منافق جو بکواس کر دے رہن، آج میں تنو حقیقت حال تو آگاہ کر دینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے دے الفاظ کی سن، توجہ دے نال سنو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال رجالی یقولون ان رحم رسول اللہ لا تنفع قوما بلا واللہ ان رحمی موصولت فی الدنیا والآخرت وانی ایہا الناس فرط لکم۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے بھی تو سمجھ آ رہی ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ جدوں کٹھے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے دے الفاظ کی سن، فرمایا ما بال رجال یقولون ان رحم رسول اللہ لا تنفع قوما بلا واللہ ان رحمی موصولت فی الدنیا والآخرت وانی ایہا الناس فرط لکم۔ میرے کریم فرما دینے اوے اونا بے حیاواں دا کی حال ہوئے گا جڑے لوگ اے آخ رہے نے کہ نبی دی رشتہ داری بھی رشتہ دارانو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان رحم رسول اللہ، رسول دی رشتہ داری لا تنفع قوما، رسول دی اپنی قوم نو بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال دے اندر آ گئے، غصے دے کاوڑ دے اندر آ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور لال ہو گیا، لال ہویا۔ میرے کریم فرما دینے بلا واللہ، اوہ کیوں نہیں میرے رب دی قسم ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے دوریاں قسمہ چاہیوں، فرمایا بلا اللہ رب العالمین دے محبوب فرما دینے کیوں نہیں واللہ اللہ دی قسم ہے ان رحمی موصولت، بے شک میرے نال تعلق جوڑنا، میرے نال رشتہ داری بنا لینا، میرے نال تعلق بنا لینا، فرمایا موصولت فی الدنیا والآخرہ۔ اوے خوش ہو جاؤ، ان ظالمہ دی گل تے نہ لگ جانا، تسی خوش ہو جاؤ، اللہ دی قسم ہے میری رشتہ داری تو انہوں دنیا وچ بھی فائدہ دے گی، آخرت وچ بھی فائدہ دے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری رشتہ داری اللہ دی قسم ہے، توجہ بھی میرے اللہ دی قسم ہے
حدیث دا میں ذمہ دار واقعے دا میں ذمہ دار کسے نو شک ہوئے میں بکھاون نو تیار ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نو رب دی قسمیں پیدا کرنا لے دی میری رشتہ داری میرے نال تعلق میرے نال تعلق تو انو دنیا دے وچ بھی فائدہ دے گا تے آخرت وچ بھی فائدہ دے گا ان رحمی موصولتن میری رشتہ داری دا فائدہ تو انو پہنچے گا موصول ہوئے گا وصول تو موصول نکلیا آپ کا خط موصول ہوا پڑھ دے آئے ان رحمی موصولتن میرے نال تعلق میری رشتہ داری میرے نال رابطہ تو انو پہنچے گا او دا فائدہ فی الدنیا دنیا دے وچ بھی والآخرہ اور آخرت دے وچ بھی اگلی گال جڑی میرے آقا علیہ السلام نے کی تھی نا وہ اس تو بھی اور بلند درجے دی فرمایا وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرَةٌ لَكُمْ او لوگو سن لو قیامت والے دن واسطے میں تو اڈا فرد ہومانگا فرد دا معنی پوچھیا گیا کہ فرد دا معنی کی ہوندہ ہے فرد دا معنی دس دی ہویا فرمایا کہ جیڑا بندہ پہلے کافلے ٹر دے ہیں کافلیاں دے وچ ایک ایسا بندہ ہوندا ہے جن دے کول سواری تیز اس نو دیندے ہیں تے طاقتور سواری تے تیز سواری جتھے اس کافلے نے جا کے رکنا ہوندا ہے ایک منزل تو دوجی منزل تے او بندہ جس دے کول سواری جنو تیز دیندے ہیں اس دا ایک کام ہوندا ہے کہ جا کے اس مقام تے جتھے اس کافلے نے آ کے رکنا ہے اتھو پہلے جگہ کلیر کرے اتھو دے خطرات مٹاوے اتھو دے سہولیات مہیا کرے پانی چھان رہن دا سکون کرن دا سارے انتظامات مکمل کرے اس نو آخے جاندائی فرد کی آخے جاندائی فرد سمجھ آ رہی ہے انہوں آخے جاندائی فرد کہ اے او بندہ ہے جڑا اگلے انتظام ساڑھے مکمل کرن آلہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اوئی لیا فرمایا لوگو وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرَةٌ لَكُمْ او لوگو میں تو اڈے اگلے جہان دے سارے نظام نو بہتر کرن واسطے جا رہے ہیں ایک نوی شیطانی جی 12 ربیع الاول کو تو نبی کی وفات ہے تم خوشیاں مناتے ہو سوال ہوندہ کہ کوئی نہ حسنین صاحب اجے میں تو اڈے اس ذہن جڑا دیتا ہے اس تک میں نہیں اپڑھتا پیا میں اپڑھ سا انشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ پہلے کچھ ذہن بنا لوں کہ سانو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اس میلاد دی محفل چو لبدا کی ہے تے سانو کی کرنا چاہیے تے کیوں کر دے ہیں ایسی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں سوال کرنا دے وچ بھریا جاندہ ہے ادو ربیع الاول صرف دی آمد ہوندی ہے ادو جناب فیس بک واٹس اپ یوٹیوب یہ وہ ادو موبائل میسج پتہ نہیں کی کچھ تے اس کھاتے تو جڑا نہ پہنچ سکے او جناب نہ انہوں کلمے دا پتہ ہوندہ ہے نہ استنجے دا پتہ ہوندہ ہے نہ کچھ بھی پتہ نہیں ہوندہ تے نال دینا دا ہے ہوئے ہون ملادیاں ملاد بناونا ہی تے اس دن تین پتہ نہیں نبی دی وفات ہوئی ہے تے جے اگلا وہ آنکھیں چاہوی اس دن تا ملاد بھی ہے آن دن تین پتہ نہیں صحابہ نے ملاد منایا فلانے نے منایا موڑس تو بعد چلو جے ملاد ہویا بھی ہے تے تین پتہ نہیں بھی وفات دی کتنا بڑا دکھ ہویا ہے ایمانداری نال دس ایک گل بھی اپنے ذہن
تے اے بھی پہلے سمجھن دی کوشش کر کہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِنِّ أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمْ او میرے غلاموں گھبرانا نہیں اگلے جہان دیاں تہاڈیاں ساریاں تکلیفاں نو میں سیٹ کرن واسطے انہاں نو دور کرن واسطے تہاڈے سارے انتظامات کرن واسطے میں تہاڈے اگے جاواں گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا جدوں غلاماں نو ویکھیا کہ غلام پریشان ہو رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام داغ جدائی دے جان گے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم او لوگو میرا تواڈے وچ رہنا بھی تواڈے واسطے چنگا تے جدوں میں تواڈے کولوں اگے جاواں تے میرا او جانا بھی تواڈے واسطے چنگا ہے ہن رونا چاہیدا ہے بھی ساڈا اگوں چنگا کیوں پہ ہوندا ہے یا خوش ہونا چاہیدا ہے تانوں سوچن تے جٹ لگنا تا نہیں میں پوچھے ہے بھی ساڈا اگوں جو ہن سانوں ایک فائدہ پہ ہوندا ہے ساڈا چنگا پہ اگوں سمردا ہے تے سانوں خوش ہونا چاہیدا ہے یا رونا چاہیدا ہے شکر ہے سمجھ آ گئی پہلے تو میں سمجھا بھی سارے خاموش ہیں شاید اجے جٹ ٹھہر کے سمجھ آنی ہوگی بہرحال توجہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میں تو اڈا اگلا سارا نظام سنوارن جا رہا ہوں یار کیو جے عظیم نبی ہے کہ سارے نبی سارے دے بوئے تھے ایک قوم جائے گی امتاں جان گیاں ساری خلقت جائے گی آدم علیہ السلام دے اگے ہاتھ جوڑی کھلیں اے ابا جی کو مہربانی کرو اج دا اوکھا ویلا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ سوال کرو ہن حساب کتاب شروع ہوئے اے تکلیف سوا نیزے تے سورج اے برداشت نہیں سونیاں پسینے دے وچ مر رہے ہیں اے برداشت نہیں کی ہوندہ ہے تے کی نہیں ہوندہ اے انتظار ماری جاندی ہے اج دی تکلیف تے پیاس ماری جاندی ہے ابا جی کو مہربانی کرو تے ابا جی بھی فرمان کے اذهبوا الى غیری او کسے اور ال جاؤ کسے اور ال جاؤ میں ادائل نہیں کسے اور ال جاؤ ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی ایو سوال آپ بھی اگا ٹور چھڑیا معاملہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ دے وچ بھی او کلیم تسی رب نال گلاں کیتیاں اے کلیم تسی اللہ رب العالمین دے او بندے کہ جنہاں نے اللہ رب العالمین دے نال کلام کیتا اللہ نے تواڈے نال کلام کیتا تانوں اللہ نے کلیم اللہ دا شرف دیتا اے کلیم کو اج دی تکلیف واسطے ساڈی سفارش کر دیو کلیم بھی آکھن گے اذهبوا الى غیری او جاؤ کسے اور ال میں نہیں میں اس قابل نہیں جاؤ کسے اور ال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عیسیٰ روح اللہ تک لوگ آون گے 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں دے بوئے تو سارے پھر کے او اگے ہی معاملہ ٹور دیں اگے ہی معاملہ ٹور دیں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہی فرمان گے کہ لوگوں میں اس قابل نہیں لیکن میں ایک بوہ دس سکنا میں ایک دروازہ دس سکنا میں ایک ہستی دس سکنا لوگوں نے کچھ امید دی کرن نظر آئے گی پوچھن گے حضور کیڑا بوہ ہے کیڑی ہستی ہے جڑی آج ایس تکلیف تو سانو بچا سکتی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماؤں گے او لوگوں اگر اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہو اگر اس بارگاہ دے اندر کسے دی اے ویلیو ہے کسے دا اے مقام ہے کہ اتھے سوال کر کے تو اڈی تکلیف دور کروا دے وے او اکو ہستی ہے جدا نام محمد ہے جاؤ آخری نبی دے دروازے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ساری خلقت میرے محبوب دے قدمہ دے وچ سارے عرض کرنگے سونے ہاں اساں تیرے بوئے تے آئے سارے بوئے تو مایوس ہو کے آئے سونے ہاں تو کرم کر دے میرے محبوب اے نہیں آکھنگے کہ آج رب جلال دے وچے آج میں نہیں کر سکتا میرے محبوب علیہ السلام فرمان گے او لوگوں گھبراؤ نہیں آنا لہا
میں ہی اس کام دے واسطے ہاں جے دے عظمتاں دے جھنڈے اللہ قرآن چ بیان کیتے اللہ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ کون ہے جے دی جرت ہو سکے جیڑا طاقت رکھ سکے کہ او دے سامنے کوئی سفارش کر سکے فرمایا نالی ایتھے نفی نہیں نالی فرما دیتا اللہ بِإِذْنِ مگر او جنہوں میں اے تاج دے چھڑیا ان دے کول ویلیو ہے جن میں تاج دے چھڑیا کدہیں جانا ہوئے مثال طور تے اسی چلو اور کدہیں بھی نہیں تو شناختی کارڈ بنوائندے ہیں شناختی کارڈ بنوائندے ہیں حسنین بھائی اگلے پیپر دے ہوتے ہو سارا کچھ لکھ کے تصویر لے کے تے وہ دے چھڑ دیں بھئی اے جا انہوں ٹیسٹڈ کروا لیا تصدیق کروا لیا تے نال ہی کی لکھ دیں کہ 17ویں گریڈ کے افسر کے علاوہ پتا چلیا کہ اے ویلیو صرف اسے کو لیے اس تو ڈیر قدران آلے شانہ آلے تے علاقے دے جناب مننے پر مننے ضرور ہوں گے لیکن اے ویلیو کہندے کول 17ویں گریڈ آلے کو بلا تشبیہ و بلا تمثیل ایک او ہستی ہے جے دے کول اے درجہ جسنو اے مقام حاصل ہے جے دے کول اے ویلیو ہے جے دے کول اے اتھارٹی ہے کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ سارے نبی آکھن گے کہ ساڑھے کولو نہیں اے او دے کولو ہی ہو سکتا ہے جے دے کول اتھارٹی ہے جے دے کول ویلیو ہے جس دے کول اے مقام ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان گے او لوگو اے مقام تے میرے کولی ہے اللہ خود پہلے قرآن فرما دیتا فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ وہ کون ہے جس دے کول اے طاقت ہوئے کہ اللہ دی بارگاہ اس دن سفارش کر سکے لیکن فرمایا نالی اللہ بِإِذْنِ نالی فرما دیتا کہ ایک اووی ہستی ہے جنہوں اجازت عام ہے او ہستی ہے میرے محبوب علیہ السلام دی ذات دی سب تو پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جدوں سارے چپ ہون گے ساریاں زباناں بند ہون گیاں فرمایا میں زبان کھولاں گا میں بولاں گا میں کلام کراں گا میں اللہ دی بارگاہ دے وچ سفارش کراں گا اللہ کولوں میں اس مخلوق نو چھٹکارے لے کے دیواں گا او میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر جس ہستی دا مقام ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں او اکو ہی ذات ہے میرے محبوب علیہ السلام دی جے آج ایتھے ایو آندہ رہے ہوں کہ نبی مر کر مٹی ہو گئے اور تم میلاد کا جشن مناتے ہو تم نبی کی محفلیں کرتے ہو نبی تو مر کر مٹی ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک تے جیڑا محبوب کل قیامت آلے دن تیرے کم آوانا لائے اور قیامت دا دن اجے دور سہی قبر دے وچ جاون دا تینوں ویلے دا پتہ ہی کوئی نہیں قبر دے وچ جس تینوں بچانا ہے اور جڑے سوال دے اتے مور لگ جانی ہے کہ واقعتاً ہون پہلے تیرے واسطے سوال ہے کہ من ربوں کا تیرا رب کیڑا ہے تے تو آکھنا ہے میرا رب اللہ ہے تے اے تے گال عیسائی بھی کر سکتا ہے اے تے گال یہودی بھی کر سکتا ہے اے تے گال اے کانے نبی نو منن والا بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے دین یل تیرا دین کیڑا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے اے بھی تاں شناختی کارڈ دے بھی تے اگے پچھے بھی سارے دین اسلام لکھائی نہیں کھلے
یہ دوویں گلاں تاں سارے مشترکہ کرنگے، لیکن جدوں میرے محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئے گی، قبر دے وچ میرے محبوب علیہ السلام نے آ جانا ہے اور میرے محبوب علیہ السلام دے وال اشارہ کر کے او فرشتے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اوے اے دس انہاں سوالاں دی او باب دے وچ پہلے اے دس اے جڑی ہستی ہے اے دے بارے دنیا دے وچ کی آندا رہیا اینو جاندا ہے؟ ساری ونڈ تے اتھے ہو جانی تو جیڑا میرے محبوب علیہ السلام دا ہونا ہے نا غلام، تے جس میرے محبوب علیہ السلام دے حلیے سنے ہونے میرے محبوب دے شان بیان کے ہوندے سنے ہونے اور میرے محبوب علیہ السلام دی عظمتاں دے ترانے گائے ہونے، اس نے تے اتھے میرے محبوب علیہ السلام نو پہچان لینا ہے اور جس نے ایتھے دنیا دے وچ اے ثابت کرن دی کوشش کی تھی کہ نبی کو کیا پتا، نبی کو کچھ نہیں پتا، نبی ہمارے جیسا بشر ہے، نبی کے بھی 2 ہاتھ ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس بندے نو کل قبر دے وچ پتہ چل جائے گا کہ میرے محبوب دے نال تعلق دا مقام کی ہے۔ اس واسطے شاعر نے آکھیا قبر وچ فرق پہ جانا، قبر وچ فرق بول سکتے ہو تھوڑا جہا شعر دے تے بولو چاہ قبر وچ فرق پہ جانا، قبر وچ فرق پہ جانا، خاصاں دا تے عاماں دا قبر وچ فرق پہ جانا، اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلائی نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا قبر وچ فرق۔ یار تو واقعی تک کے بیٹھے بہرحال میں گزارش کرنا چاہنا کہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں دعاڈا فرت بن کے جا رہے ہیں، گل یاد ہے نا تے جڑا اتنے اوکھے ویلے کم آمن والا ہوئے او دے نال لا کے رکھنی چاہی دیئے یا ونجا کے رکھنی چاہی دیئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبوب دے بارے کی فرمایا، توجہ تھوڑی جی میں اور اپنی گفتگو اپنے اختتام والے پاس سے تقریباً لے جانا چاہنا تو انشاءاللہ وہ تھوڑا جہا ملا جلا کے سارا مواد وچی شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبوب علیہ السلام دی عظمتاں جنہوں آج تیرے میرے کنہ تک جے دیاں عظمتاں نو تروڑ مروڑ کے پیش کیتا جاندہ ہے، پہنچایا جاندہ ہے تے زبردستی ٹھونسیا جاندہ ہے۔ اس محبوب دی عظمت اللہ قرآن اچھ میں بیان فرمائی جیڑا بناون والا ہے اپنے محبوب نو او شانہ بیان کر رہا ہے تے تیرے میرے گھٹایاں تے اے جناب اے کال دے جناب بال دے گھٹایاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا توجہ کہ میں روک جاواں تو پہلے تار ویکھ لو کہ میں خراب ہوئی تے کہ میں سوچے ٹھاؤں تا ہویا ویکھ لو 2 منٹ۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبیو یار این تھکے میں تو میں کوئی نہیں سنانی لائک واری اچھے سبحان اللہ ایمانداری نال دسو اللہ دا نام لیا انہیں زبان تھکی ہے بے شک اپنی جیباں سنبھال لو کو خرچہ ہویا ہے یہ اے تھکی بھی نہیں زبان خرچہ بھی کچھ نہیں ہویا تے اللہ دی بارگاہ جو تینوں 90 نیکیاں بھی ڈھی گئیں صدقے دا ثواب بھی ڈھی گئی تیرا جنت نام دا درخت بھی لگ گئی
اگاؤں تیری اپنی مرضی میرا رب ارشاد فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرا اللہ ارشاد فرماندا ہے اے میرا غیب دیاں خبراں دیون والا نبی یا ایھا النبی اے میرا غیب دیاں خبراں دیون والا محبوب انا ارسلناک بے شک اساں تینوں بھیجیا ہے بے شک اساں تینوں بھیجیا ہے کیو جیاں شاناں دے کے کیو جیاں مقام دے کے کیو جیاں عزتاں دے کے کیو جے رتبے دے کے کیو جے مقام دے کے اللہ فرماندا ہے اساں تینوں بھیجیا ہے پہلے بھیجن والے نوں ویکھ تے آ تینوں ایتھے پہلے او دس لواں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑا نجاشی بادشاہ دے سامنے جملہ بولیا سی نجاشی نے پوچھیا سی او نبی کی ہو جے آئے او کیویں دا نبی ہے جیدہ کلمہ تسی پڑھ دے ہوتے تو انو اتھے دے وسنیکاں نے اتھو کڑ چھڑے آئے اتھو دے وسنیکاں تو انو کڑ چھوڑے آئے تے اے بندے تو اڑے پچھے آ گئے جڑے آخ دے انہاں لوگاں نو اتھو میں کڑ دے اے لوگ اس ملک دے وچ رمن دے قابل نہیں ہوں او میں نو دسو تے صحیح او جندہ کلمہ تسی پڑھ دے ہو او کیو دے آئے او کی آخدہ ہے او دی شان کیے او دی شان کیے آپ نے ایک کوئی جملہ بولے اسی آپ فرما دینے او جس نے بھیجے آئے پہلے او دیاں شانہ نو ویکھتے موڑ اے دیاں دا اندازہ لالیں پہلے او دیاں شانہ نو ایک فرمایا الرسول علا قدر مرسل اور رسول اوندہ ہے جیڑا بیجنہ لے دی شان لے کے اوندہ ہے جنہیں بھیجے ہیں پہلے او دا تعارف جان پہلے او نو ویکھ او دے کول کوئی کمی ہے تے دس او دے کول کوئی کمزوری ہے تے دس او دے خزانے کوئی نہیں تے دس او دیاں شانہ بلند نہیں تے دس او وراء الورا نہیں تے دس اور پہلے او نو ویکھ جائیں گلے آئے تے موڑ ساڑھے کو لو پوچھ ساڑھا رسول کی ہو جے آئے پہلے او دیاں شانہ دیکھ تے اللہ اسے واسطے فرماندہ ہے فرمایا یا ایوہ النبیو گال موڑ بول گئی اللہ تعالیٰ محسوس ہوندہ پہ نا میں تھکوں ہیں ہوندہ پہ نا نہیں یار گال سچی کرو جے تو سے بھی تھک گئے تھے میں بھی تھک گیا تھے موڑ تھکے ہوئے کی سنے نا تھکے ہوئے کی سنے نا اے تو بھئی انجے ہی ہوندہ ہے جے تو سا میرے نال تعامل کیتا تو میں توڑے نال کر دے سی تو جی میرے نال تھوڑا جے مل کے ٹور او اگے طرح نہ ہوئے میں گال پوچھی ہے تو جناب سارے چھوڑ تو سنائی اس لئے توجہ میرے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالک نے بھیجیا تے بھیج کے اعلان میں نال ہی کر دیتا اعلان کی کیتا توجہ بھئی اوئے بھائی مہربانی توڑی تو انہوں پتہ نہیں پہ میں کس سطح تی گل لے کے چلا گیا اللہ رب العالمین نے بھیجیا تے نالی اج میں ساڑیاں تا کوڑیاں سچیاں ہوندی ہیں نا کوڑیاں سچیاں اور نقیب صاحب آگ رہے ہیں جی خطیب پاکستان تے جی فلان تے فلان تے ہائی یہ کوڑی
لیکن رب العالمین جدیاں شانہ بیان کرے او جھوٹ نہیں، او حق ہے، سچ ہے، بناون والے اس دی شان نو جویں بنایا ہے اونج بیان کیتا ہے۔ بناون والے تو پوچھ کہ محبوب نو کی ہو جائے بنایا ہی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ او میرا غیب دیاں خبران دے من والے آساں تینوں بھیجے آئے، اساں تینوں بھیجے آئے، سونے کیو جیاں شانہ نال اپنا محبوب بھیجے آئی، تو جو اپنا محبوب اتھے ساڑھے واسطے توفہ تے ساڑھے واسطے نعمت بنا کے بھیجے آئے، اور سونا رب العالمین کنیاں شانہ دے کے بھیجے آئی۔ رب العالمین فرماتا ہے کائنات والو سن لو، میں اپنے محبوب نو بھیجے آئے شاہداً و مبشراً و نذیراً، جیڑا بالکل بھی نہیں بولدا او بے شک نہ بولے، لیکن اتنی غلط ضرور ہے یا او آیا بیٹھا اس واسطے کہ میں ویکھاں تے سی مولوی کر دے کیے تے یا اس بیچارے نو کوئی پریشانی ہے وے جے میں اج من لیا مصطفیٰ دے مقام نو تے مینوں دمی برادری کی آکھے گی۔ بول ذرا میرے محبوب دے نام تے وجے نہیں تیری زبان چل سکدی تے پھر تو انہاں پتھراں نال وی بھیڑا ہو گیا جنہاں ابو جہل دی مٹھی وچ وی کلمے پڑھ لے۔ بول زباناں نو کھول، میرا اللہ فرماندا ہے میں محبوب نو کنا شانہ نال بھیجے آئے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے حبیب اساں تینوں بھیجے آئے شاہداً، اساں تینوں حاضر و ناظر بنا کے بھیجے آئے۔ ایتھے اس لفظ دے اتے اس معنی دے اتے جے کسے نو اعتراض ہوئے تے میں تینوں او گل بھی سمجھا دینا کہ چلو تیرا معنی کیتا ہویا ہی کر لینے آئے کہ شاہد دا معنی گواہ کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے محبوبہ سا تینوں گواہ بنا کے بھیجے آئے تے ایمانداری نال دس، عدالتاں لا گواہ نہ سمجھی، گواہ شریعت نہ سمجھی، اللہ دا قرآن تیرے سر تے میں رکھنا ہوں، اللہ رب العالمین دی شریعت دا گواہ کی ہوندہ ہے، مینوں آپ او دی تعارف دس، او دی پہچان دس۔ شریعت دا گواہ او ہوندہ ہے جیڑا موقع تے موجود ہوئے، اکھاں نال ویکھن والا واقع نو ہوئے، شریعت اونوں گواہ من دیئے تے جے تو ایک گواہی کر لے تے میں اے بھی منن نو تیار ہوں تے میرے تینوں مننا پوے گا میرا محبوب ہر ایک دے واسطے گواہ بن کے آیا ہے۔ جے تو میں آج محبوب دا ذکر سجا کے بیٹھے ہیں تے محبوب ساڈا بھی گواہ ہے۔ یار ایتھے آکے ایک اور بھی گل کرن چاہتا کدی دلو ہو کے جنازہ پڑھن دا موقع ملیا نے، جنازے پڑھتے ہی ہیں نا، جنازے دے وچ دعا پڑھیندی ہے جڑی بالغ واسطے ہوندی ہے۔ اللہم اغفر لحینا، میرے نار رال کے پڑھ لی سو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، آیا شاہد دلہ ہون او سے بیلی جڑا تینوں اکھن علا ہے بے یہاں تو گواہ ہے، شاہد کا معنی گواہ ہے، او دے سیر تے بے شک دمی قرآن رکھی تے انہوں اکھی بے ایتھے انہیں دا معنی من گواہ بنا کے بکھا۔ ایدہ معنی بنا گواہ اسی کیا نے یا اللہ سانو بخش دے، جمعہ سیگا ہے رب اللہم اغفر لحینا، یا اللہ اسی جڑے زندہ ہیں سانو بخش دے، سانو معاف کر دے۔ پہلو دعا کے دے واسطے اپنے واسطے تے اس تو بعد وہ میتنا جڑے ساڑے مر گئے فوت ہو گئے انہوں نے بھی بخش دے، زندیاں نو بھی بخش دے تے فوت شدگان نو بھی
بخش دے پڑھے لکھے لوگو نوجوان طبقہ خصوصیت نال تے بزرگاں اپنے تجربے نال توڑے نالو ڈھیر پڑھ لے ہویا سمجھدار بندے بیٹھے ہو سارے اگے لفظ ہے وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ایویں ہی ہے نا میں بولن لگا تو بھائی دسیا ہے میں وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا یا اللہ جڑے اسی ایتھے حاضر موجود ہیں سانوی بخش دے تے یا اللہ جڑے پچھے رہ گئے نہیں آ سکے ایتھے موجود نہیں غیب ہیں یا اللہ انہوں بخش دے ایتھے انکار گواہ ایتھے مانا گواہ بنیندہ ہے ایتھے گواہ نو بنیندہ ایتھے حاضر آنا ہے تے اوتھے بیماری پوندی ہے اعتراض کوئی نہیں اعتراض نہ اس مانے تے نہ اس مانے تے او بھی ادو لے آمیں تے تیرا دل اسی بھی میں عدالتاں لا گواہ رکھ کے تے عدالتاں لا گواہ لا کے تے میں جناب اس معاملے نو کر لیساں سدھا تے ایسا عہدے تے نہیں جامن دینا عہدے تے تیرا واس چلے تے تو پیسے دے کے تے تو قاتل نو کٹھا چھڑنے تے مجرم دوجے نو بنا کے تے پہا چھڑنے چوانی نال دے کے تے آندے ہی تو گواہی دیمی وہ آندہ ٹھیک ہے وہ گواہی پیسے لے کے تے گواہی دیتی کہلا میں کول آس بھئی میں کول آس تے پتہ انہوں اندہ کوئی نہیں عدالتاں لا گواہ نہیں اچھے گواہ جے بنانی تے گواہ ہون اس مانے چ لیا نا جڑا شرعی گواہ ہے او دا کی معنی بندا ہے وشاہدنا جی میں اتھے حاضر گواہ اس نو موجود نو حاضر آکے شاہد آکے ایویں طرح تینوں اتھے بھی مننا پوے گا میرا محبوب جتھے بھی کوئی صدے اتھے میرا محبوب تشریف لے ہوندہ ہے جتھے بھی میرے محبوب علیہ السلام چلو باقی گلہ نو چھوڑ باقی معاملات نو چھوڑ تو ایسے گلتے آ جا اتنا تے دسنا تیریاں کتاباں ہی ہونگیاں جنہاں وچ لکھیا ہوئے گا او بولے ہو وہ تھوڑا جا خیال نال صبح سے شام شام سے صبح جو فرشتے اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں وہ فرشتے جب اعمال لے کر جاتے ہیں نا تو وہ مدینے سے ہو کر جاتے ہیں میرے مصطفیٰ ان اعمال کو دیکھتے ہیں جن کے اعمال میں گناہ ہوتے ہیں ان پر افسوس کرتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کے لیے خوش ہوتے ہیں انہیں دعائیں دیتے ہیں اوے ہونتے من جا کچھ تے حیا کر جے تو ایتھے نہیں بھی من سکنا ہے تے ایتا من تیرے حال دی خبر میرے مصطفیٰ نو بس چکریے میرا اللہ کی فرماندہ ہے فرمایا میرا محبوب اسدن شانہ تاکتیاں نے شانہ میں ہو شاہدان او تو ایتھے نہیں بے مننا ہے تے میرا رب فرماندہ ہے میرا محبوب اساں تیری امت نو میں شاہد بنایا ہے تیری امت بھی گواہ ہے تے گواہیاں بھی کنہ دیاں او پہلے نبیاں دیاں گواہیاں اس امت نے بھی دینیاں نے اس امت نے تے مصطفیٰ دی زبانی سن کے کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھ کے تے پھر منیا ہے کہ پہلے نبیاں دیاں امتاں انہاں تک کلمے پہنچے انہاں تک دین پہنچے لیکن انہاں نے کئیاں نے منیا تے کئیاں نے نہ منیا نوح علیہ السلام دی گواہی بھی ساڑھے سامنے ہے سانو ساڑھے محبوب بھی دسیا ہے سانو رب دے قرآن نے بھی دسیا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ فرما دے رہے 950 سال دین پھیلا دے رہے لیکن 90 بندہ مسلمان ہویا ہے توجہ میرے 90 بندہ صرف مسلمان ہویا 950 سال دے وچ اسی جاننے ہیں سانو محبوب نے دسیا ہے سانو محبوب دے زبانی پتہ چلے آئے اسی گواہ بن گئے کیوں او گواہی اس دی پہ دینے ہیں جس دے صادق اور امین ہون دے طرح نے کافر بھی گاندے رہنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اعلان نبوت
گلاں تو بڑیاں لیکن یہ کہ وقت تھوڑا ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. بھائی نوجوانوں میرے حل توجہ. ایدو یار کہنوں ہی موقع مل گیا انہاں آخیا ہوں نبی نو جو پتا ہوندہ بھی میں نبی ہاں تے مڑ پہلے دے ہی نا آکھ چھڑ دے میں نبی ہاں. 40 سال تائیں میرے نبی نو جنہیں پتہ ہی کوئی نہ آبے میں نبی ہاں کہ نہیں. خبیث آبد تمیز آبے حیاء کلمہ بھی اسے دا پڑھ دیں تے عیب بھی اسے جو ڈوڑ دیں. جیڑا خود پہ فرماندہ ہے کنت نبیم و آدم بین الماء والتین. میں ادوں بھی اللہ دی بارگاہ نبی آس جدوں آدم علیہ السلام اجے گارا وکھ رہا ہے اجے مٹی وکھ رہی ہے تے پانی وکھ رہا ہے. گارا بننا ہے گارا بنا کے مٹی گو کے پھر اس تو بعد آدم علیہ السلام دا جسم تیار ہونا ہے اس تو بعد روح پھوکی جانی ہے. فرماندے میں پہلے نبی آس. تو بیانا نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں 40 سال تک میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں. بہرحال میں اشارے تھوڑے تھوڑے انہاں ذہنہ واسطے دے رہے ہیں جنہاں نو سکولاں جو تعلیم ایو دی مل دی ہے انہاں دے ہون جناب انہاں تفسیراں ہی او نا لکھ کے دے چھڑن جنہاں دے وچ لکھے ہوئے ایو ہوندہ ہے بھی نبی بالکل بے اختیار ہے. نبی نو بالکل عام بندے دی حیثیت ہے. بس نبی ایک ڈاکی کی طرح ہے نعوذ باللہ من ذالک. وہ آیا ڈاک دے کر چلا گیا بس اس کا اور کام نہیں ہے. اس کی کوئی ویلیو قدر نہیں ہے. وہ بے حیاء انہاں نے سکولاں لیانو اے تعلیمہ دے دے کے ایو دیاں تفسیرہ انہاں دے اسباق دے وچ نصاب دے وچ لا دیتی ہیں. انہاں واسطے بھی یہ تھوڑا جا سبق ہے. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں تے ایسے نبی ہیں جڑے ٹھوڑا مار دیں مردے نو آدھیں اٹھ رہے. جی حضور اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ. کئی 100 سال گزر گئے کئی 100 سال 2000 سال پہلے نوح علیہ السلام دا بیٹا فوت ہویا آئی تے قوم چاہے آکھیا جے تو ایڈا ہی اللہ دا نبی ہیں تے مڑ نویاں تا جڑے نویں دفن ہومیں انہاں تا تو بڑا جیوا لینا اینو جیوا کے بکھانا. آپ نے فرمایا کم بیزن اللہ اٹھی ہوئے اللہ دے عمر نال تے نوجوان باہر آگئے. غنیت الطالبین تنبیہ الغافلین پڑھیں جا کے. بہرحال ایسا اللہ دا نبی ہے تو انہوں پتہ ہے کہ کوڑ دا مرض ایسا مرض ہے اللہ تعالیٰ سارے محفوظ رکھے. او دی دوائی کوئی نہیں لیکن جنہوں اللہ شفا چا دے بے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام این کوڑ آلے دے جسم تے ہاتھ پھیرنا صحیح و سالم صاف سترہ کوئی جسم تے بیماری دا داغ بھی نہیں. تو انہوں پتہ ہے بھی جس دیاں جی نظر کمزور ہو جاوے یا اکھی تے موتیا آ جاوے یا بڑھاپے دی وجہ تو انہوں تا کوئی ٹاکے پنے لا کے تے کوئی لینز پا کے کوئی یہ وہ کچھ نہ کچھ سجاکہ کر لیں دیں. لیکن جڑا جماندرو ینہ پیدا ہوئے نبینہ پیدا ہوئے او دا نظام ہوئے ہی نہیں. او دا کوئی سبب ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دی اکھاں لے حصے دے اتے ہاتھ رکھنا فرمانا ویکھ ہوئے. ان بندہ جڑی کو شکھا کے آیا ہے مثال دے طور تے میں کو شکھا دی تو زیدہ سکتے ہو میں کی کھا کے آیا تے جڑا کوئی تسی کھا کے میں نہیں دا سکتا. عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام
ان طرح تشریف فرما ہونا تے ان تو سامنے ہوندے نو آکھنا او بے حیا تو براواں دا اکھا ہے تو آرام کھا ہے تو ہن ساگ کھا ہے تو گوشت کھا ہے تے ایو نہیں نالے بھی دسنا کہ او بچا کے جڑا اتھے رکھا ہے او بھی تا پیا ہے نا بما تاکلون وتدخرون فی بیوتکم جڑا گھراں چھپا کے آئے او بھی دسنا پیا ہے یہ تیری میری گل نہیں یا کسی کچی پکی روایت دی نہیں گل یہ اللہ دا قرآن ہے او اللہ دا نبی اتنی شانہ والا نبی اتنی عظمت والا نبی آپ اعلان پہ کر دینا اتنی عظمت والا نبی اعلان پہ کر دین کہ لوگو میرے تو بعد ایک نبی ہونا ہے او بنے اسرائیل والو او میری قوم والے ہوں میرے تو بعد ایک نبی ہونا ہے جس دا نام ہونا ہے احمد میرے محبوب دا نام عرشیں تے احمد ہے فرشاں تے محمد ہے لیکن دوویں نام ہی اتنے اعلیٰ تے اتنے مشہور ہیں عرش والے بھی جان دیں تے فرش والے بھی جان دیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دے بارے او نبی انج طرح منبر تے کھڑے ہو کے قوم نو کٹھیاں کر کے اعلان پہ کر دینا جڑا مردیاں نو زندہ کرنا اللہ تے اس دا ولادت دی ملاد اس نبی دا کیمیں ہویا ہے ملاد ہویا بغیر باپ دے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نال پیدا کیتا ماں پریشان ہے بھی ہون نہ میری شادی ہوئی تے نہ میں بری نہ میری ماں ہی دی تے نہ میرا پیو ہی دیا تے میں بال ہون جولی چاہ کہ میں لے جاواں برادری قوم اچ ایمانداری نال دسو ایس گہ گزرے دور جدوں اے رواج عام تے فیشن بن چکا ہے غلاظت تے بے حیائی تے بدکاری اس دور اچ بھی کوئی غیرت مند گوارا کردا ہے پریشان ہوئی ہیں بھی میں ہوں اس بال نو لے کے جاواں کیویں تے کیڑے منہ نال جاواں اللہ رب العالمین نے دل مبارک دے اتے القا کیتا گل پائی کہ مریم کیوں پریشان ہونی تو جا جدو جاویں نا تے تیرے کو کوئی گل سوال کوئی کرن کوئی تینوں کوئی گل بات کرن تینوں برادری کوئی تانا مینا دے وے تو آکھی میں روزے نالا میں چوپ دا روزہ رکھے ہے تے میں بولنا نہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ اشارہ اس ہے جولی علی بال الکریم ایندے کو لو پوچھو میں نو کیا دے انہوں نے پوچھا مریم تو بچہ کہاں سے لائی مریم تو بچہ کہاں سے لائی تیری تو شادی نہیں ہوئی تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تیرا باپ بھی ایسا نہیں تو یہ کیا کرتوت کر کے آ گئی تو کہ یہ چاند چڑھا کے آ گئی یہ کیا ہوا آپ خاموش اور اشارہ اور او آکھن لگ پہ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ آکھن لگ پہ مریم کی ہو جی گلاں کرنی ہے یہ ہن اپنا کرتوت لکاون واسطے ہن ادو اشارہ بھی کرنی ہے اسی او دے نال کیویں گل کریے من کان فی المہد صبیہ جڑا اجے تک جڑا بال ہے جولی اچ بال ہے اجے چند گھنٹیاں دا بال ہے او دے نال اسی کیویں گلاں کریے لیکن اجے وہ ایک گل کردے پین تے ادو عیسیٰ علیہ السلام بول پہ کی بولے فرمایا چپ ہوئے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ
میں اللہ دا آتانی الکتاب میں نے اللہ کتاب بھی دیتی ہے آپ دی کتاب انجیل آئی نا میں نے اللہ کتاب بھی دیتی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا میں نے اللہ نبی بھی بنا کے گلے آئے ہن اتنی شانہ دا مالک نبی ہن گال نو رکھنا یاد جتو گال ایدے تھوڑا جا موڑ کٹیا آئی گال نو یاد رکھنا تو نہ یاد رہی تو میں تھوڑا جا تو اشارہ تو دس دیسا صحیح اون نبی کی بھی آخدہ ہے کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جس دا نام ہونا ہے احمد تسی سارے عہدے غلام بڑھنا ہے ہون جیڑی قوم ہون تیرے سامنے ہون میں یا توں اللہ تعالیٰ تینوں توفیق دے تے تینوں اللہ تعالیٰ تیری زبان چے تاثیر اور تیرے الفاظ تاثیر پیدا کرے کہ کوئی تکلیف دے ویچے پھوک ماری ہے تو دی تکلیف ہو جاوے ٹھیک تے دوجے نالو اس دی ویلیو تے عزت ساریاں زیادہ کرنی بھی یار کوئی اللہ دا بندہ ہی ہے پھوک ماردا تے ٹھیک ہو جاندہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ان جیڑے ویکھی بیٹھے ہیں بھئی اے ٹھڈا ماردہ ہے تے مردہ زندہ ہو جاندہ ہے اے اشارہ کردہ ہے تے پرندہ مٹی دا بنا کے پھوک ماردہ ہے تے پرندہ بن کے زندہ ہو کے اٹھ جاندہ ہے اے ویکھی بیٹھے ہیں کہ اکھیں دے اتے ہاتھ رکھدہ ہے تے جماندرو انہ ٹھیک ہو جاندہ ہے او سجاکہ ہو جاندہ ہے اکھاں دیاں آ جاندیاں جدوں ویکھی بیٹھے ہیں کہ جو کو جیسی رکھ انہیں او بھی دستا ہے جو کھا انہیں او بھی دستا ہے جدوں ویکھی بیٹھن کے کوڑا لینو شفا جنو کائنات کوئی دوائی اثر نہیں کر دی ہاتھ پھیردہ ہے تو یہ ٹھیک ہو جاندہ ہے وہ آکڑ لگ پہ عیسیٰ کی گلنا کر دے ہو کیا او نبی جدہ تسی دس رہے ہو او تیرے نالو بھی بادشاہ نالا جنہاں نو سمجھ آئیے انہاں نو ہوئے مبارک تے جنہاں نو نہیں آئی انہاں نو ہون سمجھا دینا بھئی جیڑے نبی دا تسی اعلان کر رہے ہو اتنیاں عظمتاں دا مالک ہو کے تے توں پہ آخنا ہے میرے تو بعد وہ نبی آوے گا تے وہ دا کلمہ پڑھ لوے ہے تیرے نالو بھی وہ بادشاہ نالا نبی ہے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے جملے سنو آپ نے ارشاد فرمایا لوگو مجھ عیسیٰ کو اگر اس نبی کے قدموں سے لگے ہوئے جوتے سے قسمیں کھولنے کی اگر سعادت مل جائے تو میں سمجھوں گا مجھے بڑی سعادت مل گئی ہے اس گل دی سمجھ آئی ہے بھئی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی آندے پہ تے او نبی پہ آخدہ ہے جڑا بچپن دے وچ اجے 4 گھنٹیاں دا بچہ ہے او پہ آندہ ہے بھی میں اللہ دا بندہ میں نو اللہ کتاب دیتی ہے تے میں نبی بن کے آیا ہوں تے جے دے صدقے او نبی بڑھے ہیں انہوں 40 سالہ تھا ہی کوئی نہیں پتا چلو دماغ خراب ہوئے تے او دے واسطے تے ہسپتال ہے تے جے عقل خراب ہوئے تے او دے واسطے بہرحال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا آقا علیہ السلام نے 40 سالہ تو بعد اللہ دیاں بڑیاں حکمتاں میں اس دے پاسے نہیں جانا چاہتا اعلان فرمایا نا نبوت دا تے آقا علیہ السلام نے دلیل کیڑی پیش کی تھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے بہت بڑا جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہیں نقصان پہنچانے والا ہے تو کیا میری بات مان جاؤ گے جنہاں نے 40 سال دا تجربہ کی تو ہے
کہ سارے نو ازما چھڑیا ہے، جھوٹ تو سوا کسے کول گل کوئی نہیں تے ایک اے نوجوان ہے، اے ایک ہستی ہے جس دے کول کافر ہو کے امانتاں پہ رکھ دیں، جے دے کول آ کے اپنے فیصلے پہ کران دیں، وڈیاں جناب گدیاں ہوں دیں، وڈے جناب ڈیرے دار ہوں دیں تے آ کے فیصلے محبوب تو پہ کران دیں، بھئی گل سچی کردہ ہے، وڈے لوگ آ کے میرے محبوب علیہ السلام دے کولوں اے جے کعبے دا معاملہ بنے حجر اسود دا فیصلہ میرے محبوب کولوں کروایا ہے، جڑے مندن کہ آج تک ما جربنا علیکہ اللہ صدقہ، اے محبوبہ اسا تیرے کولوں آج تک سچ تو سوا اور کوئی تجربہ ہی نہیں کہ ایسا تیری زبان تو کوئی لفظ سنیا ہوئے، محبوب جے تو آنکھیں اسی منن نو تیار ہیں، بھاوے نہ بھی ہوئے اسی منن نو تیار ہیں، کیوں آج تائیں تو جھوٹ بولے آئی کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس عظیم ہستی نو اللہ رب العالمین نے فرمایا جدو میں گلیا تے میں کیویں کر کے گلیا؟ اللہ فرماتا ہے محبوبہ ستنو گلیا شاہدن، تھکے پائے شاہدن و مبشرا و نذیرا، او لوگوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے عزتاں دیتیاں نے، شاناں دیتیاں نے، مقام دیتے نے، اتھارٹیاں دیتیاں نے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام نو آج تیری میری زبان دے اندر اے پھول لائے نے، جتنے پھول ڈیرون اتنی دی ویلیو ڈیر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب العالمین نے جدوں بھیجے آئے، اے سارے پھول لا کے بھیجے آئے، تیرے جنرل کرنل دے پھول کی نے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو ساری کائنات دیاں بادشاہیاں دے پھول لا کے بھیجے آئے، شاہدن و مبشرا و نذیرا، اے محبوبہ سا دنوں دوجا پھول اے بھی لایا ہے، محبوبہ دنوں اسا مبشر بنایا ہے، مبشر ہوندہ ہے خوشخبریاں دیوان آلا، جیڑا تیرا کلمہ پڑھ جائے، تیرے آنکھیں لگ جائے، تیرا عدب کرن لگ پوے، سونے انہوں خوشخبریاں دے کہ دنیا بھی بہتر ہو گئی، قبر بھی بہتر ہو گئی، میدان محشرت بھی تکلیف کوئی نو تے جنت تیرا مقام بن گیا ہے، ونذیرا اگلا پھول اے لایا ہے، سونیاں اگلا پھول اے لایا ہے، میرے حبیب تینوں اے پھول لایا ہے، جیڑا تیریاں نہ مننے یا تیرا کلمہ پڑھ کے پھر دوجے پاسے ٹور جائے، محبوبہ انہوں ڈرا، انہوں خبردار، اے دنیا دی زندگی 4 دنوں دی، کچھ بھگت اتھے جائیں گا، کچھ قبرچ پکڑیا جائیں گا، باقی راندی کسر جہنم دے وچ سٹیا جائیں گا، خبردار ڈر جاؤ اس ڈاٹے مالک کولوں جدی شان قہار تے جبار ہے، جدا جلال ہے، جدا کمال ہے، جدا سارا اختیار ہے، جدا ان اللہ علا کل شیء قدیر ہے، اس ذات کولو ڈر جا، او دے کولو ڈراون والا محبوبہ تینوں اے بھی پھول لا کے بھیجے آئے، او بھائیو میرے التوجہ محبوبہ تینوں اے بھی پھول لا کے بھیجے آئے، حبیبہ ودائین الاللہ، سنیاں اے بھی پھول تینوں لا کے بھیجے آئے، محبوبہ تو اللہ رب العالمین دے واللوگانوں بلاتا ہے، اپنے اللہ کہ تو آنکھیں مینوں خدا منو، فرمایا نہیں تیرے کول اے شان ہے، تو لوگانوں اللہ رب العالمین دے وال بلانا ہے، بِإِذْنِ ہی سونیا تیرے کول اتھارٹی ہے، تیرے کول ویلیو ہے، سونیا وسراج منیرہ، سونیا ہور پھل اے بھی لایا ہے، محبوبہ جی میں سورج چمک دائے ساری کائنات روشن ہوں دیئے، سورج چمک کے ساری کائنات نو نور دیں دائے، سونیا تینو اسا نبوت دا سورج بنایا ہے، ساری کائنات نو نور تیرے نور تو ملے آئے،
سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا پھول اے بھی لایا، اگلا پھول اے بھی لایا، سونے تینوں اساں اتنی عظمتاں دے کے اتنے پھول لا کے ڈورے آئے کہ جڑے گنتی تو باہر نے سونے تینوں اساں پھول لایا، ورفعنا لک ذکرک دا پھول تینوں لا دیتا سونے تیرے ذکر نو اساں تیرے واسطے بلند کر چھوڑیا، جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے اتھے تیرا ذکر ہوئے گا سونے اور پھول اے لایا سونے پہلیاں نبیاں دیاں آل تے انہاں دی اہل بیت دا سن کوئی انہاں نو پروٹوکول اجیا نہیں دیتا کہ انہاں دے واسطے اسی کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی جاری کیتی ہوئے۔ میرا رب فرماندا ہے محبوب تیرے واسطے اساں تینوں پھول اے بھی لایا ہے، فرمایا حبیبا تیری آل نو اسی انج طرح پاک کیتا ہے سونا اساں انج طرح پاک کیتا ہے اے بھی پھول تیرے تے لا کے گلے آئے وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا تینوں تاج دے کے گلے آئے تیری آل اوندے اتوں اساں پلیتیاں نو تے رجساں نو دور کر چھوڑے آئے تیری آل دائے مقام بنا چھوڑیا سونے جدوں میری توحید دیواری آئے گی جدوں میری توحید واسطے دلیل منگی جائے گی میرے ول توجہ انہاں نقطے نو سمجھ دے جاؤ سونے اے بھی پھول لا چھڑے آئے جدوں میرے واسطے میری توحید دی دلیل تیرے کولوں منگن گے سونے کوئی اور دلیل پیش کرن دی لوڑ نہیں ادو علی نو لے آویں ادو فاطمہ نو لے آویں ادو حسن نو لے آویں ادو حسین نو لے آویں جدوں انہاں نو اوندیاں ویکھن گے میری توحید دا اعلان کر دیں گے سونیا اے بھی پھول لا چھڑیا اے بھی پھول لا چھڑیا سونیا تیری آل نو اساں اپنی توحید دی گواہی دا ثبوت تے دلیل بنا چھڑیا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سونیا پھول اے بھی لا چھڑیا ہے او بھائیو توجہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں اللہ فرماندا ہے پھول اے بھی لا چھڑیا ہے سونیا تیری آل کشتی نوح دی مثال ہوئے گی جیڑا کشتی دے وچ داخل ہو گیا کشتی دے وچ سوار ہو گیا سونیا او نجات پا جائے گا جیڑا کشتی تو رہ گیا او غرق ہو جائے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا جیڑا تیری آل نال اٹیچ ہو گیا او نجات پا گیا جیڑا تیری آل تو پچھے رہ گیا گمراہ تے بد مذہب ہو گیا میرے محبوب تینوں اے بھی پھول لا کے پہ بیجنا وا اے بھی پھول تینوں لا کے پہ بیجنا وا اوے ایتھے تھانے دار کوئی دو پھلاں لا تین پھلاں لا جائے او دے کولو ڈر کے علاقہ او دے کولو کمزائے تے میرے محبوب جس شام دے نال آئے نے آپ ویکھتے صحیح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو کتنے پھول لا کے گلے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے خود اس بات دا اظہار کیتا فرمایا لوگو جو اللہ دا قرآن ہے میری آل او دی نگہبان ہے میری آل دا او نگہبان ہے میری آل اس دی نگہبان ہے اے بھی پھول مصطفیٰ نو رب نے لا کے گلے آئے جیڑا قرآن دے نال ہوئے آل دا دشمن ہوئے قرآن بھی کچھ نہیں دیندہ جیڑا آل دے نال ہوئے تے قرآن دا دشمن ہوئے آل بھی کچھ نہیں دیندے کیڑیاں شانہ بیان کیتی ہیں کیڑے پھول دسے جان پھول نہیں سمجھ آندی پئی نے اسیاں نے بھی یا دو پھلاں لمدہ پہ نے تھوڑا جا بچا کے وہ دی ویلیو سمجھ نہیں تو جنہ کلمہ پڑھے وہ دی ویلیو سمجھ پہلے وہ دی ویلیو تیرے میرے بیان دی محتاج نہیں تے تیرے میرے واسطے بھی گال نہیں جنہوں رب خود فرماوے محبوبہ تیرے واسطے سن تیرا ذکر بلند کر چھڑے بناون والا پہ آخدا ہے
تے نال فرما رہے رب العالمین کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب جیویں جیویں دن گزر دے جان گے نا اویں میں تیریاں شانہ اور بلند ہوندیاں جان گیاں، کائنات تے دماں تیرے نام دیاں پہنیاں جان گیاں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عظمتاں شانہ وراء الورائن کسے دے بیان تو باہرن، آخر ریزلٹ ایو ہی نکل دا ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بات ایک کرنا چاہنا کہ میرے محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا او عظیم نبی ہے کہ سارے نبیانوں 1.25 کم و بیش نبیانوں جتنے پھول لگے او سارے دے سارے پھول بھی میرے محبوب نو لگے، او سارے گریڈ تے سارے جناب میڈل میرے مصطفیٰ نو ملے، اور صرف او ہی نہیں میرے محبوب علیہ السلام نو انہاں سارے دا امام تے سردار بنا کے بھیجا۔ تینوں مینوں ہوئے مبارک کہ ایسا کلمہ اس عظیم نبی دا پڑھے آئے کہ جڑا سارے نبیوں دا بھی سردار ہے۔ ایک گل آخر دے اتے صرف سمجھ لو، اللہ تعالیٰ نے کعبے بڑی عزت نہیں دیتی، بڑی عزت ہے۔ کوئی اور مکان ہے کسے بھی دنیا دے حصے جندہ طواف کیتا جا سکے تو ثواب ملے، وہ مکان ایسا ہے کہ وہ ایمیں ٹردہ ہی رہو، پھیرے لاندہ ہی رہو، ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں، نہ پھیرے لاؤ اینج بہ کے ویکھ دے رہو۔ وی رحمتاں دا حقدار بندہ بندہ رہندا، وی رحمتاں دا صرف بہ کے ویکھنا۔ ادو گناہ والا سلسلہ جڑا ہے وہ میٹر ان تے اگے چلائی جانے ہیں نا، اسی گناہ ساڑھے ودے جاندے تے جے اتھے بہ کے وے دے رویے نا تے میٹر اور پیچھے گھومنے شروع کر دیں۔ صفائی اتھے بہ کے زیارت کرنا عبادت، زیارت کرن دا ثواب، زیارت کرن نال برکتاں، لیکن اے بھی یاد رکھو کہ جڑا بندہ اتھے کوئی بے حیائی کوئی کتیائی کوئی غلطی کرے او دا گناہ بھی اتنا ہی وڈا ہے جتنا اتھے ایک نماز پڑھو نہ اتھے تے 1,00,000 نماز پڑھن دا ثواب دیندا، 1,00,000 تے گناہ کریے تے مڑ دا گناہ بھی تا اتنا ہی ڈھیر ہونا نا۔ یہ تو اس مثال تو پتہ کی لگتا ہے کہ جتنی کسے شے دی قدر ہے، جتنا نعمت ہے، اتنا او دی توہین کیتی جائے تے اتنا اتھے سزا بھی ہے، ایویں نا۔ 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گھٹ۔ میرے محبوب علیہ السلام نبیان دے سردار ہیں تے نبی بھی میرے محبوب دے اگے جھکے نا، جس لئے مسجد اقصی گئے نا۔ کلمہ نبیاں بھی میرے محبوب دا پڑھے تے صدقہ میرے محبوب دا انہوں نے نبوتاں بھی ڈھائیاں نا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلاموں تے کتنے خوش نصیب ہیں ایسی کہ سانو ایو جے عظیم نبی ملیا تے یارو جیڑا اس عظیم نعمت دی قدر نہ کرے تے ادھو منہ موڑ جائے، آپ اندازہ لگاؤ کہ پھر او سزا کتنی دا حقدار ہے۔ کلمہ جو پڑھے ہیں تے کلمہ پڑھ کے تے محبوب دی انگلنا تے حکمہ نو نہ منیے تے اسا محبوب دی قدر کیتی ہے۔ یارہ دو گلنا دا ان فیصلہ تسی چاہتے ہو، اسی قدر پہ کرنے ہیں جے اسی منیے نہیں تھے۔ میرے محبوب آکن کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے تے اذان بے شک ہو کے ٹائم جتنا مرضی گزر جاوے، صبح تو شام ہو جائے، شام تو عشاء ہو جائے، عشاء تو جناب فجر ہو جائے، ہر کم واسطے ٹائم ہوئے تے نماز واسطے ٹائم نہ ہوئے تے ایسی وفاداری کر رہے ہیں۔
میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، ایک تے اسی اے غداری کیتی مصطفیٰ نال کہ اسی محبوب دے حکم نو ٹھکرایا، دوجا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر جس مبارک سنت نو اپنے چہرے تے سجائی رکھیا، آج دا اسی قتل کر رہے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، میں کوئی کسی دی توہین نہیں کر کے تنقید نہیں کر رہا، میں گل دا اشارہ دے رہا ہوں، توہین کر رہے ہیں کوئی او تے توہین ہائی کہ جیڑی انہوں چھلا کے تے نالیاں دے وچ رڑایا، توہین تے بڑی لیکن اس تو وڈا ظالم او ہے، اس تو وڈی توہین ہے کہ اس داڑھی نو کٹ کے کدی ایدوں جناب او دے نکراں بنا کے او دے ڈیزائن بنا کے تے او خبیثاں والا انگریزاں والا تے بے حیا یہودیاں والا تے موبائل تے نیٹ دے وچوں تے ٹی ویاں دے وچوں اداکاراں نو ویکھ کے انہاں والے ڈیزائن بناون والا ایمانداری نال دس مصطفیٰ دی سنت دا قاتل تے ایک پاسے رکھ، جیڑا مصطفیٰ دی سنت نو او دی شکل ہی بگاڑ دے وے او دا کی انجام ہوئے گا؟ گھران دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ او عورت آئی قیدی ہو کے کہ جس دا سر ننگا ایک کافران دی عورت آئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں چوان سو بھی آگئے تے اپنی کملی مبارک اپنی چادر لا کے وہ دے سر تے کرائی، سر تے کرا کے غلامہ نے پوچھا حضور وہ تو کافران دی عورت ہے، فرمایا ہے تو دی کسے دی ہے تے عورت عورت دا معنی کیے کہ کجی ہوئی شاید، ناراض نہ ہو وہ تے آج دی عورت دے بارے فیصلہ دے سکتے ہو بھی انہوں عورت آکھے جا سکتا ہے۔ واری آوے اپنے گھر دے وچ اپنے خامن دی خدمت دی، او آکھے میرے تے مصیبت بڑی ہوئی ہے، جی واری آوے آکھے جی میں نوکری لگنی ہے بینک چی جا تے 70 کمینیاں دی 700 کمینیاں دی گندی نگاہاں دا نشانہ بھی بن رہی ہے، تے پھر اس تو بعد او صبح تو شام تک نوکری تے جے کھڑی ہے تے کھڑی ہے، جے بیٹھی ہے تے بیٹھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا غلاموں، او بندہ اس بندے دی غیرت مر گئی ہے۔ میں ایک دن دفتر گیا، وارد دے دفتر دے وچ او تے گیا تے ایک عورت بیٹھی سامنے، او دو منڈے اس دے نال، او دوویں اتنے بے حیا، ایک ادو تنگ کرے ایک ادو تنگ کرے، میں آکھے او ماں باپ مر جاندہ، او بے حیا او زہر کھا لیندے یا او انہوں ٹوٹے کر کے دریا دے رڑا دیندے، جیڑی اے دے نال کار ہو رہی ہے، جیڑی عزت تار ہو رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے دے نالوں بچ جاندی او بی بی، او عورت جیڑی اپنی عزت ویچ کے پیو مانوں 15,000 یا 10,000 لے آکے دے رہی ہے، او مر جاندے، ڈب کے مر جاندے، او مٹی کھا لیندے، او مکھے مر جاندے، لیکن اپنی عزت تنہ ویچ دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، عورتوں نو پردے کراؤ تے مسلمان عورت بنا کے اس معاشرے دے وچ پیش کرو، جتنی بی بی نو لکاؤ گے اتنی سیدہ فاطمہ دے قریب ہوئے گی، اتنی تیری محبت دے وچ اے پتہ لگے گا، اے ثبوت ملے گا، اے دلیل ملے گی کہ تیری بی بی جتنی چھپی ہوئی ہوئے گی اتنا محسوس ہوئے گا کہ تم اہل بیت دا محب ہے، جتنی تیری بی بی ننگی ہوئے گی، جتنی اپنے پردے تو باہر ہوئے گی، جتنی گلی بازار دی زینت ہوئے گی، تو بے شک جو مرضی ہے اپنے آپ تے لیبل لا، لیکن تینوں اہل بیت دا غدار سمجھا جائے گا، کدی وفادار نہیں سمجھا جے دا دل کردہ لال وے فتوہ۔ دعوے محبتاں دے کرنے تے کم غیران لے کرنے،
میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی توجہ اور آخری باتاں جدوں بیویاں پردے دے اندر ادو نور الدین زنگی جمدے ہیں جنہاں نو غیرت ہوندی آئی جنہاں نو راتی خواب دے وچ میرے مصطفیٰ آ کے انہاں نو ذمہ داری دیندے ہیں کہ نور الدین جا مدینے آنا ایک باری آ کے میرے مزار میرے روضہ انور دے قریب دو کمینے یہودیاں دے انہاں نے آ کے سرنگ لگائیے انہاں دی آ کے خبر لینا تے نور الدین زنگی او دی قسمت انہوں اللہ دے محبوب علیہ السلام نے پسند کیتا ہے کہ جیڑا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عزت تے ناموس دی حفاظت کر سکتا ہے او نور الدین زنگی ہو سکتا ہے او ایسی ماں دا پتر ہو سکتا ہے کہ جس ماں نے کدی نہ اپنی آنکھ نال کسے غیر نو ویکھیا تے نہ کسے غیر دی آنکھ اپنے تے پون دیتی ہے علامہ اقبال اسے واسطے رویا تے آکھن لگا او بی بی تینوں کی ہو گیا ہے کچھ تے خیال کر تو تے سیدہ فاطمہ دی غلام ہے تے آج بھی تو اگر او سیدہ دا ایک کردار ادا کرے نا تے تیری گود دے وچ بھی حسین دے غلام تے حسین دے ایک پیار کرن والے پیدا ہو سکتے ہیں تے جے اگر آج تو ایو اثر رکھیا نا تے نام حسین دا تے کم یزیدیاں والے کرن گے ہوندہ نہیں پہ یزید دا ذاتی کردار کی ہے نمازہ نو تلکا جانا بندے ہو سنے ہویا نے پڑھے ہوئے بھی اسے کدھے نمازہ کچھ پڑھنی ہے تے کچھ تے ساڑیاں سرے تم اے حسن علی یزید دا کردار ہے آئے بے اکلہ کمرے دے وچ بہ کے رنڈیاں نو کنجریاں نو ساد لینا اپنی جڑیاں مول خریدی ہوئیاں ساد لینا تے انہاں دے گانے سننے تے مست ہونا تے اسی موبائل تے کی کرنے ہیں بسترے دے وچ اس کمینے دا کام آئی شراباں پینیاں تیریاں میریاں جڑیاں نجی محفلہ ہوندیاں یا دوستان دی ایک پارٹیاں ہوندیاں یا کدیں پروگرام ہوئے کوئی شادی خوشی دا یا کوئی دیں بچہ جام پوے تے کی ہوندہ نعمت رب دیندہ ہے تے کرتوت ساڑھے کیڑے ہوندے ایک کام تیرے وچو آٹومیٹک ختم ہو جان گے پہلے بی بی اپنا کردار ادا کرے او ماں بنے سیدہ فاطمہ جی میں اپنے لالا نو پالے آئے ایمیں طرح لالا نو پالے تے انہاں نو قرآن دیاں لوریاں دے وے میرے مصطفیٰ دے دین دیاں لوریاں دے وے انہاں دے کنہ دے وچ کوئی گانے نہیں انہاں دے کنہ دے وچ مصطفیٰ دا دین مصطفیٰ دے دین دے اے جملے اور اللہ دا قرآن انہاں دے کنہ چوے تے پھر جدوں انہاں نو لوریاں قرآن دیاں ملن گیا نا ادھر بابا فرید تنا جی میں انہاں نو ماں لے کے گئی میرے پتر نو قرآن پڑھا دیو تے اگوں استاد نے پڑھایا پڑھ پتر بسم اللہ الحمدللہ شروع کرائی تے پتر بجائے بسم اللہ الحمدللہ تے رکن دے پتر پڑھتا جا رہے 14 سپارے سنا چھڑے پوچھے اب پتر تینوں تے ماں چھڑن آئی ہے بھی تو انہوں کو قرآن پڑھاؤ تے تو 14 سپارے حفظ سنا چھڑن آکھن لگے میری امی جدوں میں دے پیٹے چاس وہ خود 14 سپارے دی حافظ ہے تے روزانہ 14 سپارے پڑھ دی آئی تے میں اپنی ماں دے پیٹے او سپارے یاد کیتے ہیں تے جڑے میں آج بھی یاد ہیں آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی یار زندہ صحبت باقی فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علینا الا البلاغ